اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج پر ہم پچھلے سیشن میں بات کر رہے تھے کہ اللہ کریم نے رسول اللہ کو جنت اور دوزخ کی سیر بھی کرائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا سے آگے گئے، جس مقام پہ جبریل نے کہا، وہ ایک شعر ہے نا نعت کا، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عزت المقام اللہ کریم نے دیا کہ وہاں آپ پہنچے جہاں کوئی اور نہیں جا سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت جو آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو نہایت حسین صورت میں دیکھا۔ اس کے بعد آپ مزید فرماتے ہیں کہ میرے رب نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے تک محسوس کی۔ اور آپ مزید فرماتے ہیں اس کی برکت سے میں نے دنیا، آسمان، زمین، کائنات میں موجود ہر چیز کو جان لیا۔ یہاں کچھ کلیئرٹی ہمیں لینی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح میرا آپ کا ہاتھ ہے، 5 انگلیاں ہیں، 4 انگلیاں، ایک انگوٹھا، ہتھیلی، کیا اللہ کریم کا ہاتھ بھی ایسا ہی ہے؟ ایسا نہ گمان کیا جا سکتا ہے، نہ سوچا جا سکتا ہے۔ یہ میں پچھلے سیشن میں بھی بات کر چکا ہوں، چونکہ ہم مٹیریل چیزیں دیکھتے ہیں اور انہی کو سمجھ سکتے ہیں، ہم ان سے زیادہ امیجن نہیں کر سکتے۔ میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ ایک بلڈنگ ہے جو آسمان کے اندر معلق ہے، یعنی وہ زمین سے کسی طرح بھی کہیں بھی ٹچ نہیں کرتی، نہ کوئی پلر ہے، نہ کوئی فاؤنڈیشن ہے اس کی، نہ کوئی دیوار ہے، اور وہ بہت پھیلی ہوئی ہے اور اس میں لوگ آتے جاتے ہیں، زمین سے اس پہ جاتے ہیں، اس سے زمین پہ واپس آتے ہیں، تو ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ ایسی کوئی بلڈنگ ہو سکتی ہے جس کا زمین کے ساتھ تعلق نہ ہو، جو ٹچ نہ کرتی ہو۔ سمندر کے اندر ہو سکتی ہے، دریا کے اندر ہو سکتی ہے، پہاڑ کے اوپر ہو سکتی ہے، زمین کے اوپر ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہوا میں معلق ایک بلڈنگ ہو۔ چونکہ ہم امیجن نہیں کر پاتے، اس لیے ہم اس پہ بلیو بھی نہیں کر پاتے۔ تو ہمیں جب بھی کوئی بات سمجھائی جائے گی، اسی دنیا کے معاملات، اسباب اور مٹیریل چیزوں کے ساتھ سمجھائی جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ اللہ کریم نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، اس کو اپنے ہاتھ کی طرح مشابہ سمجھنا غلط ہے، مناسب نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی روایت میں دوسری بات یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے جب یہ اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان میں رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے تک محسوس کی، اور میں نے اس کائنات میں موجود ہر چیز کے متعلق جان لیا۔ اب یہاں پہ بڑی غور کرنے والی بات ہے۔ ہم اپنی میں بے وقوفی سے کہوں گا، نادانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پہ بات کرتے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم تھا؟ کیا آپ کو وہ علم تھا؟ کیا آپ کے علم میں یہ بات تھی؟ کیا آپ کے علم میں یہ بات نہیں تھی؟ کیا میں جو کلمہ پڑھتا ہوں، جو ایمان لاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر، اللہ کے آخری رسول ہونے پر، میں ان کے علم کا احاطہ کروں گا؟ میں یہ بتاؤں گا کہ رسول اللہ کو کس بات کا علم تھا اور کس بات کا نہیں؟ میں تو اپنے استاد کے متعلق نہیں بتا سکتا کہ میرے استاد کے پاس کتنا علم ہے، جتنا انہوں نے مجھے سکھا دیا اتنا یا اس سے زیادہ۔ کیا انہوں نے ہر چیز مجھے بتا دی یا ہر چیز نہیں بتائی؟ اور جب میں اپنے تئیں وہ سب کچھ سیکھا تو وہ میرے استاد اس سے کہیں آگے سیکھ کے جا چکے تھے۔ سو یہ احاطہ کرنا کہ میرے استاد کا علم کیا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو کائنات کے رسول کا، کائنات کے نبی کا، نبیوں کے سردار کا، جن کے متعلق اللہ کریم فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، میں بہت مہربان ہوں، نہایت مہربان ہوں، اور میں نے اپنے بندے کو قرآن سکھایا، میں نے علم عطا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرنے والا اس کائنات کا رب ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو اس لیے امی رکھا کہ کوئی یہ نہ کہے، اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے
کہ میری وحی آنے سے پہلے نہ تو وہ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے نہ وہ کچھ پڑھتے تھے، اس لیے کہ میری وحی آنے کے بعد، میرا کلام آنے کے بعد، اعلان نبوت کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ یہ علم تو فلانے استاد سے سیکھا ہے، یہ علم تو فلانی کتاب سے حاصل کیا ہے، یہ معلومات یا یہ عقل تو تمہیں فلانے انسان یا شخص نے دی ہے۔ امی کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، آج دوبارہ کرنا چاہوں گا۔ امی کا مطلب ہے ایسا شخص جو کسی زبان لینگویج کو لکھ نہ سکتا ہو یا اس زبان کے لکھے ہوئے کو پڑھ نہ سکتا ہو۔ اس کا تعلق علم سے نہیں ہے، اس کا تعلق ان الفابیٹ سے ہے، اس کا تعلق اس نومنکلیچر سے ہے، اس کا تعلق اس لگیچر سے ہے جو کسی زبان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ میری نیٹو لینگویج پنجابی ہے اور میری زندگی لاہور میں گزری، تو میں پنجابی بولتے ہوئے سمجھتے ہوئے بڑا کمفرٹیبل ہوں، کسی حد تک سمجھنے میں آسانی ہے۔ اب اگر آپ ایسٹ پنجاب جو ہندوستان کا حصہ ہے وہاں کے لوگ دیکھیں، اپنے آپ کو پنجابی کہلاتے ہیں، جنہیں ہم سکھ کہتے ہیں عام زبان میں، وہ بھی پنجابی بولتے ہیں، ہماری طرح پنجابی بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں، بٹ ہم لکھتے ہیں اسے عربی رسم الخط میں، جبکہ وہ اسے مکھی، چندر مکھی، کیا ان کی لینگویج کا نام ہے، گرمکھی میں لکھتے ہیں پنجابی کو۔ اب میں پنجابی سمجھتا بھی ہوں، اب میں پنجابی بولتا بھی ہوں، میں پنجابی میں سمجھا بھی سکتا ہوں، میں پنجابی کلام بھی بہت سارا مجھے زبانی یاد ہے، میں بہت سا مدعا، بہت سی باتیں، بہت سی فلاسفیز پنجابی میں بڑی آسانی سے بیان کر سکتا ہوں۔ بٹ میں اپنے دوستوں کو جو سکھ ہیں، جو گرمکھی میں اسی زبان کو لکھتے ہیں عربی رسم الخط کی بجائے، میں وہ پڑھ نہیں سکتا، نہ میں انہیں اس انداز میں لکھ کے دے سکتا ہوں۔ بعین ہی میرے وہ دوست جو ایسٹ پنجاب میں رہتے ہیں، گرمکھی سیکھتے سمجھتے ہیں، وہ میری لکھی ہوئی پنجابی جو عربی رسم الخط میں اردو کی طرح لکھی جاتی ہے، نہ وہ پڑھ سکتے ہیں نہ وہ لکھ سکتے ہیں۔ کیا میں ان کی زبان نہ پڑھ سکنے کی وجہ سے ان پڑھ ہو گیا ہوں؟ جبکہ مجھے اس زبان پہ عبور حاصل ہے، میں اس زبان میں مہارت رکھتا ہوں، لیکن ان کے لکھنے کے انداز کو، ان کے الفابیٹس کو، ان کے لگیچر کو نہیں پہچانتا۔ تو امی کی بنیادی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی شخص جو کسی زبان کو، کسی لینگویج کو لکھ نہ سکتا ہو اور اسی زبان کے لکھے ہوئے کو پڑھ نہ سکتا ہو، وہ امی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امی کے پاس علم نہیں ہوتا۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہم کریں تو اللہ کریم تو خود بتا رہا ہے، اور پھر آپ دعا ہم جو بچپن میں اسکول میں پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، قل رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں مزید اضافہ فرما۔ یہ کون دعا مانگ رہا ہے؟ کس نے ہمیں یہ دعا سکھائی؟ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اللہ کریم کے علم کا، اللہ کریم کی عطا کیے ہوئے علم کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اور وہ بھی امتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے کائنات کو، دنیا کو کئی نئے علم دیے، ایک نہیں بے شمار نئے علم دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا فائنینشل سسٹم دیا، رسول اللہ نے زکوٰۃ کا سسٹم دیا، رسول اللہ نے شریعت ہمیں بتائی، رسول اللہ نے آسمانوں کی حقیقتیں ہمیں بتائی۔ آج بھی ہم رسول اللہ کے 1400 سال بعد اتنے ایڈوانسمنٹ کے باوجود اسٹرانومی میں، اسپیس میں، اسپیس شٹل کی صورت میں ہم مریخ پہ پہنچے ہوئے ہیں، ہم نے ہبل نام کی دوربین ایجاد کر لی، اس کی فوٹوگرافس لے لی۔ ہم بات کرتے ہیں کہ ملینز آف ایئر دور گیلیکسیز ہیں جن تک ابھی پہنچ بھی نہیں سکے، ابھی تو ہم فوٹوگرافس ان کی دیکھتے ہیں اور اندازہ کرتے ہیں کہ یہ کتنا دور ہے۔ میری سرکار تو یہ سارے تو ان کے قدموں کی دھول ہے۔ آپ تو اس آسمان پہ آج تک نہ کوئی پہنچ سکا، نہ کسی نے دعویٰ کیا کہ میں اس آسمان تک پہنچ گیا ہوں، یہ اس آسمان سے اوپر چلا گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے نہیں، ان تمام 7 آسمانوں پر گئے، بلکہ اس کے بعد سدرۃ المنتہا اور اس جگہ گئے جہاں پر جبریل کی بھی ایکسیس نہیں ہے، جہاں پہ کائنات کا کوئی نبی، رسول، مقرب فرشتہ نہیں جا سکا۔
اللہ کریم نے آپ کو وہ علم عطا کیا جو جیسے میں نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کریم نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا تو میں نے اس کائنات کی ہر چیز جان لی. تو یہ سعادت، یہ کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا. تو کیا آپ کے علم پہ ہمیں کوئی ڈبیٹ کرنی چاہیے؟ ہم یہ ڈبیٹ کر کے اپنا نقصان کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے علم کو کم نہیں کر پاتے، ہمیں احاطہ ہی نہیں کر سکتے. وہ پنجابی کا ایک بڑا خوبصورت محاورہ ہے، اس وقت بڑی مجھے یاد آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں ذات دی کوڑ کلی تے شتیریاں نو جفے. یعنی ایک چھپکلی چھت کا شتیر جو بڑا چوڑا، موٹا، مضبوط، بڑا وزنی ہوتا ہے، اس کو پکڑنے کی کوشش کریں، اس کو ہلانے یا اٹھانے کی کوشش کریں. ہماری حیثیت تو اس کائنات میں رائی کے ذرے سے بھی کم ہے. اور ہم کس کے علم کی بات کرتے ہیں؟ وجہ تخلیق کائنات. اللہ کریم جن کے متعلق یہ فرماتا ہے کہ محبوب اگر میں آپ کو نہ بناتا تو میں یہ کائنات ہی نہ بناتا. جن کے متعلق اللہ کریم یہ فرماتا ہے کہ میں نے یہ کائنات اس لیے بنائی، میں نے یہ دنیا اس لیے بسائی کہ میں رب محمد کے نام سے جانا جاؤں. ہمیں خیال کرنا چاہیے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہے، ان کی کیپیسٹی نہیں جج کرنی. مجھے کس نے اختیار دیا ہے رسول اللہ کے علم کا احاطہ کرنے کا یا یہ فتویٰ جاری کرنے کا کہ رسول اللہ کو اس بات کا علم تھا اور اس بات کا علم نہیں تھا؟ رسول اللہ یہ جانتے تھے اور یہ نہیں جانتے تھے، اور اگر رسول اللہ جانتے تھے تو یہ کیوں نہیں کیا؟ یہ بالکل وہی کج بیسی ہے جس کے متعلق اللہ کریم فرماتا ہے جب اللہ کریم نے حکم قبلہ بدلا نا، قبلہ اول سے بیت المقدس سے بیت اللہ کو قبلہ مقرر کیا، تو یہودیوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. اگر اللہ کا کلام ہو تو اللہ کو کوئی بات بدلنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا اللہ کو پتہ نہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں؟ اللہ کریم نے اس پہ اپنا حکم نازل کیا کہ میں جب چاہتا ہوں جو حکم یا آیت چاہتا ہوں منسوخ کرتا ہوں یا لوگوں کے دلوں سے بھلا دیتا ہوں اور اس کی جگہ نئی آیت یا نیا حکم بھیج دیتا ہوں. تو ہم وہی کام کر رہے ہیں جو رسول اللہ کے دشمن کیا کرتے تھے. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کیپیسٹی یا ان کے متعلق فتوے اور ڈگری جاری کریں کہ رسول اللہ کو اس بات کا علم تھا، اس بات کا علم نہیں تھا، اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہر خشک و تر موجود ہے، اس کائنات کا ہر راز قرآن کریم میں موجود ہے، تو کیا صاحب قرآن کے علم کا اندازہ ہو سکتا ہے؟ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات، یہ ڈسکشن، یہ ساری بحث صرف ہمارے نقصان میں ہے، ہمیں فائدہ نہیں دے سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقہ کرنے کی نیکیاں 10 ہیں اور قرض دینے کی نیکیاں 18 ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول، صدقہ تو بظاہر ہم کسی کو دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ لینے والا بعض اوقات ضرورت کے بغیر بھی لیتا ہے، اس کے پاس کھانا موجود ہوتا ہے وہ پھر بھی مزید کھانا لے لیتا ہے، جبکہ قرض لینے والا انتہائی مجبوری میں کسی سے پیسے مانگتا ہے اور وہ فکر کرتا ہے کہ مجھے یہ واپس بھی کرنا ہے. تو میں یہاں پہ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں صدقہ بھی کرنا چاہیے اور ہمیں ضرورت مندوں کو، ایسے لوگ جو مانگ نہیں سکتے، جو اپنی پریشانی اس طرح نہیں شیئر کر سکتے، ضرورت پوری نہیں کر سکتے، انہیں قرض حسنہ دیں. اگر وہ قرض واپس کر دیں تو بہت اچھے، اگر وہ واپس نہ کر سکیں تو اللہ کی راہ میں اسے بھول جائیں. اللہ ہم سب کو اس ہدایت اور ایمان پر قائم رکھے. اللہ کریم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.